یہ مہربان رسول مکرم عاقد عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر مختلف پہلوؤں پر بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ تمام عالموں کے لیے اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، علماء نے لکھا ہے بہت سارے اللہ نے جہان آباد کیے ہوئے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے رب تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مختلف طبقات کے لیے، مختلف مخلوقات کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ہدایات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک اہم تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، دوسروں کے لیے سراپا تم نے خیر خواہ بن جانا ہے، دوسروں کے لیے سراپا تم نے رحمت بن جانا ہے۔ جس طرح میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری تعلیم تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم بھی دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، دوسروں کے لیے سراپا رحمت بن جائے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کوئی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلم نہیں ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو کسی کو ہاتھ سے، جسم کے کسی اور عضو سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی کی تعلیم کے مطابق وہ بھی کامل مسلمان نہیں ہے۔ کامل مسلمان وہی ہے کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے فعل سے، اپنے ہاتھوں سے، جسم کے کسی اور حصے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کامل مسلمان وہی ہے۔ اور تکلیف میں مسلمانوں کو جو دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان دوسروں سے جو ایذا کا سبب بنتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ راستے کو بند کرنا، راستوں کو تنگ کرنا اور راستوں میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا ایذا کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو ان کا حق دو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، راستے کا بھی حق ہے، راستوں کو تم کھلا کرو، کشادہ کرو، اور راستوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرو۔ پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ عام گزرگاہ پر، عام راستے پر جس سے لوگوں کا گزرنا ہو، فرمایا کہ راستوں پر مت بیٹھو، تمہارے بیٹھنے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تمہارے بیٹھنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ راستوں پر جوانوں نے بھی گزرنا ہے، بوڑھوں نے بھی گزرنا ہے، بچوں نے بھی گزرنا ہے۔ راستہ خواتین کے لیے بھی گزرگاہ ہوتا ہے، خواتین نے بھی وہاں سے گزرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سڑک پر، گلی پر، کسی راستے میں، گزرگاہ میں چارپائی ڈال کر بیٹھ جائے، کرسی ڈال کر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کا معمول بنا لے، تو اس کے بیٹھنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو،
بالخصوص بچوں کو، خواتین کو تکلیف ہو، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو حق دو۔ پہلا حق یہ ہے کہ راستے پر بیٹھنا نہیں ہے، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو کنارے پر بیٹھنا ہے، تمہارے بیٹھنے سے آنے جانے والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، نظر تمہاری جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تم اگر راستے پر چل رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، فرمایا کہ تمہاری نگاہ نیچی ہونی چاہیے، نظر تمہاری جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے، غور سے دیکھے، خواتین کو بالخصوص، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے پر جب گزرو، چلو یا بیٹھو تو تمہاری نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے، نگاہ تمہاری نیچے ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دو۔ کوئی گزر رہا ہے، کسی نے سلام کیا، اول تو خود تم سلام کرو، سلام میں پہل کرو، اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، کبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اٹھانا، راستے کو کلیئر کر دینا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور صرف یہ راستے کا حق نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ راستے پر پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ راستے پر پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص راستے پر تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھانے کے لیے جھک جاتا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، روڑا پڑا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جھک جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، فرمایا کہ اس کی کمر سیدھی بعد میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ صدقہ پہلے پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے پہلے نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا اسے پہلے مل جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو بند نہ کیا کرو، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کیا کرو، اور راستوں کو تنگ بھی نہ کیا کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر راستے کی تنگی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا، تنازع ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کم از کم راستہ 7 ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ یہاں درمیانی جو انگلی ہے، اس کا جو پورا ہے، اس پورے سے لے کر یہ کوہنی تک لمبائی میں اس کو ہاتھ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ذرا کہتے ہیں، اور فٹ کے اعتبار سے اگر اس کی گنتی کی جائے، پیمائش کی جائے، تو وہ تقریباً 11 فٹ یہ راستہ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 11 فٹ تو راستہ ہونا چاہیے، اتنا کھلا تو راستہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کھلا راستہ 11 فٹ کا 7 ہاتھ کا جو راستہ ہوتا تھا وہ بڑا کھلا راستہ ہوتا تھا، کشادہ راستہ ہوتا تھا، آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عام طور پر سواریاں گدھے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے۔ ان سواریوں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اب 11 فٹ کا اگر راستہ ہے تو 2 سواریوں کو کراس کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گھوڑے آپس میں کراس کر رہے ہیں، سوار اس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گدھے کراسنگ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اونٹ اگر ایک دوسرے سے کراسنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس وقت پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا،
گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، اور یہ جو مزید ہمارے زمانے میں بڑے راستوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرمایا کہ 7 ہاتھ کم از کم راستہ کھلا ہونا چاہیے، 11 فٹ کم از کم راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہیوی قسم کی ٹریفک آ گئی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، مزید کھلے راستے کی ضرورت ہے۔ اس کے اعتبار سے علماء نے جو فرمایا کہ 50 فٹ 60 فٹ 55 فٹ کم از کم، یہ تو علاقے کے اعتبار سے ہے کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جس راہ سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس میں رش کتنا ہوتا ہے، پبلک اس سے کس قسم کی ٹریفک گزرتی ہے، اس کے اعتبار سے راستے کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے، بڑا بھی کیا جا سکتا ہے، کشادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے آنے جانے کو دیکھ کر، ان کے ٹریفک کے ماحول کو دیکھ کر یہ راستے کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج دیا ہے، ہمیں جو ذوق دیا ہے، وہ یہی ہے کہ راستہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے پر جو نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں پبلک کی رہنمائی کے لیے، گزرنے والوں کی رہنمائی کے لیے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں، یا اس کے بعد جو شہر آ رہا ہے یا جو منزل آ رہی ہے وہ اتنے کلومیٹر باقی اس کا سفر رہ گیا ہے، تو کلومیٹر یہ سفر کی نشاندہی اور اس کی علامات کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان نشانات کو جو شخص مٹاتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سفر کے اور راستے کے نشانات کو، پبلک کی رہنمائی کے لیے جو نشانات ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے جو نشانات ہوتے ہیں، ان نشانات کو جو مٹاتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح مختلف اور نشانات بھی ہوتے ہیں جو رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے دائیں مڑنا ہے، آپ نے بائیں مڑنا ہے۔ ہمارے زمانے میں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پبلک کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس سمت میں مڑنا ہے، کہاں میں نے جانا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان نشانات کو جو مٹاتا ہے حدیث کے مصداق میں، حدیث کے بقول، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے زمانے میں الیکشن کے زمانہ ہو یا ویسے، لوگ ان سائن بورڈوں پر جو پبلک کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہوتے ہیں، ان پر فلیکس لگا دیتے ہیں، ان پر تصویریں لگا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نشانات مٹ جاتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیا فرمایا کہ راستوں کو تنگ بھی نہ کرو، اور ان راستوں پر پبلک کی علامات اور ان کی رہنمائی کے لیے جو نشانیاں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی مت مٹاؤ، ورنہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو لوگ پبلک پر گندگی، راستے پر گندگی ڈالتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، یا کوئی نقصان دہ چیز وہاں پھینک دیتے ہیں، یا ایسا بچا ہوا کھانا یا کوڑا وہ راستے پر پھینک دیتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب وہ اپنا انجام سوچ لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی تھی کہ صرف جو نشانات کو مٹاتے ہیں اور جو لوگوں کی تکلیفوں کے لیے، ایذا کے لیے ایسی چیز کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ایذا ہو، وہ راستے پر ڈال دیتے ہیں، کوڑا ڈال دیتے ہیں، گندگی ڈال دیتے ہیں، وہ اپنا انجام دیکھ لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے پر پیشاب نہ کیا، اور فرمایا کہ درخت کے سائے میں بھی پیشاب نہ کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو چیز لوگوں کے جمع ہونے کی، پبلک کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مثلا کوئی نلکا ہے، کنواں ہے، وہاں پہلے زمانے میں لوگ کنویں پر جمع ہوتے تھے پانی لینے کے لیے، یا ہمارے زمانے میں مختلف جگہوں پر میٹھا پانی جہاں سے ہم لیتے ہیں
فلٹر لگے ہوئے ہیں، یہ پبلک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی جگہوں پر بھی، یا مساجد ہیں، پارکیں ہیں، مختلف اور جگہ بھی ہیں، ان جگہوں پر پخانہ کرنا، پیشاب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو شخص راستے کو کھلا رکھتا ہے، راستے کو کشادہ رکھتا ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، اس پر اجر کتنا ہے، اس پر ثواب کتنا ہے۔ ایک حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک کانٹوں بھری کوئی شاخ کسی درخت کی وہ راستے پر گری ہوئی ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، جھاڑی دار درخت ہے، اس کی شاخ راستے پر پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو ایذا پہنچ رہی ہے۔ وہ شخص رکا، اس نے سواری کو ایک جگہ علیحدہ کھڑا کیا، خود نیچے اترا اور وہاں جا کر اس جھاڑی کو ہٹایا، اس کانٹے والی جو درخت تھا، جو شاخ تھی، راستے سے اس کو ہٹا دیا، راستے کو کلیئر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، راستے کو صاف کرنے کی برکت سے، راستے کو کلیئر کرنے کی برکت سے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی، جنت میں پہنچ۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی عبادت ہے، لیکن چونکہ اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو انجام ہے وہ بہت بڑا ہے کہ بہت سارے لوگ تکلیف سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی ایذا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت صرف اس کانٹے دار چیز کو یا تکلیف دہ چیز کو صرف ہٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کی تعداد کو اس کی تکلیف سے بچانا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی راحت کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسروں کی خوشحالی کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسروں کو ایذا سے بچاتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے، اللہ اس کو اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی بخشش کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرت کے احکام دیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تعلق کیسے نبھانا ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف سے کیسے بچانا ہے، ایک دوسرے کو راحت کیسے پہنچانی ہے، ایک دوسرے کو سکون کیسے پہنچانا ہے، یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، سیرت کا یہ پہلو ہے۔ ہم صرف آپ کی چند ہدایات کو، چند باتوں کو لے لیتے ہیں اور سارا سال اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، ولادت باسعادت کو مناتے رہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کے خصائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی یہ جو پہلو ہیں کہ جس سے ہماری معاشرت آسان ہو جاتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مخلوق خدا خوش ہوتی ہے، اللہ کے بندے خوش ہوتے ہیں، ہمیں ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے اور ان پہلوؤں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ بھی سیرت کے گوشے ہیں، سیرت کے پہلو ہیں، ان پر بھی عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔